السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ کتاب میلہ وانمباڑی کے سلسلے میں جو کہ کل ختم ہوا، ایک مضمون عبداللہ نادر عمری صاحب کا لکھا ہوا موصول ہوا ہے۔ اسے میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ جنوب کا علی گڑھ شہر وانمباڑی اپنی علمی، ادبی، تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور روایتی اقدار کا محافظ شہر ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو اور وانمباڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے اشتراک سے اعلیٰ پیمانے پر منعقدہ یہ اردو کتاب میلہ اپنی پوری آب و تاب اور کامیاب نتائج کی امید کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جہاں صرف 9 دنوں میں 45 لاکھ روپے کی کتابیں فروخت ہوئیں۔ 8 جنوری بروز اتوار کو مجھے اردو کتاب میلے میں شرکت کا موقع ملا۔ صبح سویرے بنگلور سے چنئی جانے والی لال باغ ٹرین میں میری سیٹ کنفرم تھی۔ چونکہ یہ ٹرین وانمباڑی میں نہیں رکتی، اس لیے جولارپیٹ جنکشن پر اترا اور یہاں سے بذریعہ بس وانمباڑی پہنچا۔ اسلامیہ کالج بس اڈے سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ارادہ ہوا کہ مختصر فاصلہ چلتے چلتے طے کر لوں، مگر یہ سوچ کر قدم پیچھے ہٹا لیا کہ آج دن بھر چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام ہوتے ہوتے یہ قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ اس خوف سے رکشہ کر لیا اور ٹھیک 10 بجے کتاب میلے کے انٹرنس پر پہنچا۔ انڈیا گیٹ کا مصنوعی مگر خوبصورت صدر دروازہ اب نگاہوں کے سامنے ہے اور در و دیوار سے یہ صدا گونج رہی ہے: دید و دل فرش راہ، خوش آمدید۔ استقبال کا یہ خوبصورت انداز اہل وانمباڑی کی زندہ دلی اور اردو سے محبت کی مثال ہے۔ یہ اسلامیہ کالج کا وسیع و عریض خوبصورت کیمپس ہے۔ دائیں جانب مسجد، علامہ اقبال آڈیٹوریم، طلباء کی کینٹین اور اسلاف کی یادگار قدیم عمارتیں ہیں۔ بائیں جانب بھی عمارتیں ہیں۔ جگہ جگہ لگے رہنما بینرز سے معلوم ہوا کتاب میلہ کے لیے بائیں جانب چلنا ہے۔ چند قدم آگے بڑھتے ہیں تو سڑک کی دونوں جانب چند عارضی دکانیں ہیں، جن میں انواع و اقسام کی اشیاء، قرونی ادویات اور چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو مقامی لوگ فروخت کر رہے ہیں۔ آگے دائیں طرف جو پنڈال ہے، یہاں سائنسی نمائشیں ہوتی ہیں۔ اسکول، کالج اور مدرسوں کے لائق اور قابل طلباء اپنی قابلیت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ کوئی فضائی آلودگی کو کم اور ختم کرنے کی بہترین تدابیر پیش کر رہا ہے، کوئی نظام شمسی کو واضح کر رہا ہے، کوئی واقعہ معراج سے وقت کے ٹھہراؤ کو ثابت کر رہا ہے۔ بچوں کی سائنسی نمائشیں اور قابل تعریف کاوشیں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی دلچسپی اور ذاتی صلاحیت کا لحاظ رکھا جائے اور انہیں اپنے میدان میں آگے بڑھایا جائے تو ان بچوں کو مستقبل میں بہت اونچا اڑنے اور اپنے میدان میں کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور آگے چلیے، یہ رونقیں، رنگینیاں، دلکش و دل آفرین نظارہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہی کتاب میلہ ہے۔ یہاں قطار اندر قطار تقریباً 100 اسٹال لگے ہیں، جس میں معیاری خوشبوؤں میں بسی خوبصورت سرورق اور عمدہ کاغذ سے سجی دینی، علمی، ادبی، تاریخی، ثقافتی اور تحقیقی کتابیں ہیں۔ ملک کے مشہور و معروف پبلشرز
مکتبہ اور پرنٹنگ پریس کے مالکان اور ذمہ داران اپنے اپنے اسٹال میں زائرین کی آمد کے منتظر ہیں اور آنے والوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کر رہے ہیں۔ روزانہ صبح 10 بجے سے رات 9 بجے تک میلے میں محبان اردو کی مسلسل چہل پہل دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج اتوار ہے، تقریباً سب چھٹی پر ہیں۔ صبح سے ہی میلے میں عوام کا ہجوم ہے۔ مرد، خواتین، بچے اور بڑی عمر کے افراد بھی شریک ہیں۔ دائیں جانب جلسہ گاہ ہے جہاں روزانہ صبح سے شام تک اسکولوں، کالجوں کے طلباء اور زائرین کے لیے تہذیبی، ادبی و ثقافتی پروگرامز ہو رہے ہیں۔ اس میلے کی چند امتیازی خصوصیات ہیں جو اس کو عام اردو میلوں سے الگ کرتی ہیں۔ موسیقی اور دیگر غیر اسلامی سرگرمیوں سے پرہیز کیا گیا ہے۔ دیگر اردو میلوں میں یہ احتیاط بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسکول اور کالج کے طلباء میں اخلاقی اقدار اور نظم و نسق متاثر کن ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور سامان نعیش کو بالکل آخر میں جگہ دی گئی ہے۔ ماضی قریب میں کسی کتاب میلے کی رپورٹ دیکھا جس میں کتابوں سے زیادہ شورما کی فروخت ہوئی تھی۔ یہاں بھوک لگی ہے اور کسی کے بتانے پر مجھے معلوم ہوا کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں۔ خواتین کی تعداد زیادہ ہے مگر بے پردگی عریانی بالکل نہیں ہے۔ باحجاب لڑکیاں، نقاب پوش خواتین اور اسلام پسند بوڑھی عورتیں ہر اسٹال میں نظر آ رہی ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں تفسیر قرآن ہے، کسی کو پکوان کی کتابوں کی تلاش ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے کہانیاں اور اسلامی واقعات کی کتابیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہر کوئی اپنے پسندیدہ اور دلچسپ کتابوں کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ شام ہلکی ہلکی بھیگ چکی ہے۔ برقی خمخموں کی نیز نگیاں میلے کی خوبصورتی اور دلکش کو دوبالا کر رہی ہیں۔ صبح سے چلتے پھرتے اور دوڑتے میرا جسم تھکن چور اور ذہن بوجھل ہو رہا ہے۔ یہ بولی بھاری خاتون ہمارے قریب آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا بہشتی زیور کہاں ملے گی؟ اس کے چہرے پر جستجو اور تڑپ کے آثار نمایاں ہیں۔ میں نے ہدیہ پبلیکیشن کے اسٹال کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے کہا، میں وہیں سے خالی ہاتھ لوٹ رہی ہوں۔ آپ یقین کیجیے میری نگاہوں کے سامنے یہ خاتون مطلوبہ کتاب کے لیے کئی لوگوں سے رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔ یہ تڑپ اور جستجو وہی تعلیمات اور اسلامی معلومات کے حصول کے لیے بڑی چیز ہے۔ اندازہ ہوا آج بھی لوگوں میں وہی شعور زندہ اور بیدار ہے۔ ذرا سی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ یہ مضمون مجھے بہت اچھا لگا۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے اس مضمون کو تحریر کرنے والے عبداللہ نادر عمری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ اس مضمون کو مجھے بھیجنے والے خطیب اسرار الحسن صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو یہ مضمون کیسے لگا یہ یوٹیوب کے ذریعے ہی بتائے گا۔ ایسی اور مضمون بھی امید کرتا ہوں کہ جو میلے میں حاضر تھے ان کے ذریعے موصول ہوں گے۔ انشاءاللہ اگر اس طرح کے مضامین مجھے ملتے ہیں تو میں ضرور آپ تک یوٹیوب پر پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ مجھے آفیشیل رپورٹ بھی امید کرتا ہوں مل جائے گی۔ جب وہ ملتی ہے تو اسے بھی میں یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کتاب میلہ جو
वानियम्बाड़ी में बहुत कामयाबी के साथ 9 दिन गुजारा है। उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लोगों में खुशी का आलम था। इसे आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहाँ अटलांटा में बैठे इस मेले को ऑनलाइन पर बगैर सोए जागते हुए देख रहा था, क्योंकि जब मेला लगता था तब यहाँ अटलांटा में रात का वक्त था। और इस रिपोर्ट के ज़रिए मैं वानियम्बाड़ी इस्लामिया कॉलेज के मैनेजमेंट को और इस मेले लगाने वालों को, वहाँ जो दुकानें लगी हुई थी उनके ओनरों को और इस मेला के जिम्मेदारों को, तमाम लोगों को का भी शुक्रिया अदा करता हूँ।